ادب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مقرر بے مثال خطیب لاجواب علمی شخصیت جناب حضرت اقدس مولانا آفتاب اظہر صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو نوازیں. حضرت کا استقبال. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ओम भूर्भुवस्सुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद. हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद. और दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद. एक बार मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ दीजिए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का मौला, गुलामों का मौला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया. हजरात उलमाए किराम, स्टेज पर रौनक अफरोज खुतबाए इज़ाम और मेरे सामने तशरीफ फरमा नौजवानान, बुजुर्ग और काबिल कदर दीनी भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, रात अपनी मसाफत तय कर रही है और तेजी के साथ सुबह की तरफ दौड़ रही है. इसलिए हमें वक्त के तकाजे को देखते हुए अपने इस जलसे के तकाजों को निपटा देना चाहिए. आज का हमारा ये प्रोग्राम मदरसा और मकतब अनवारुल कुरान के तई रखा गया है कि आपकी बस्ती, आपके महल्ले और आपके गांव में ये मकतब और मदरसा जिस आबोताब के साथ पहले चला करता था, फिर से उससे भी ज्यादा जोशो खरोश के साथ तालीम की अहमियत को सामने रखते हुए हम और आप मिलजुल कर इस मकतब को फिर से जिंदगी बख्शें और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को दीनदार बनाने के लिए इस मकतब को मुनज़्ज़म बनाएं. ये मकसद है आज के जलसे का. सिर्फ सुनना सुनाना, बैठकर उठ जाना, नशिस्तन बर्खास्तन, ये मकसद नहीं है. क्या मकसद है कि हम अपने मकतब को, दीनी तालीम को मजबूत करें और अपनी आने वाली नस्ल को दीनदार बनाने की फिक्र करें. ये है मकसद. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شاعر کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اسی آیت کا شعر میں ترجمہ کیا ہے شاعر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، کیا ہم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کہیے انشاءاللہ۔ چلیے آج کا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا اگر ہم اور آپ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر نہیں تیار ہیں تو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی آفتوں میں، مصیبتوں میں، جھنجھٹوں میں الجھے ہوئے۔ اگر انسان ارادہ کر لے کہ اسے اپنی حالت بدلنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے اس کی حالت کے بدلنے سے۔ اور ایک آدمی بیٹھا رہے اور صرف سوچتا رہے کہ نہیں میری حالت بدل جائے گی، تو کبھی بھی اس کی حالت نہیں بدل سکتی۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے ہمیں نماز کی توفیق مل جائے، دعا کر دیجئے ہمیں دینداری کی توفیق مل جائے، دعا کر دیجئے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، دعا کر دیجئے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق مل جائے۔ کیسے ملے گی توفیق؟ ہماری طرف سے تو کوئی کوشش ہی نہیں ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے قدم بڑھا ہی نہیں رہے ہیں، نماز سیکھ نہیں رہے ہیں، دین سیکھ نہیں رہے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت اور ہمت جٹا نہیں رہے ہیں، تو کیسے ہمیں توفیق ملے گی؟ توفیق بھی اسے ملتی ہے جس کی نیت صاف ہو، جو ارادہ کرنے والا ہو، جو کوشش کرنے والا ہو، جو قدم بڑھانے والا ہو، منزل اس کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی کی حالت کو نہیں بدلتا، کسی قوم کی حالت کو، جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور توفیق کسے ملتی ہے؟ جو توفیق کا طالب ہو، چاہنے والا ہو، کوشش کرنے والا ہو۔ کتاب میں تعریف آئی ہے توفیق کی، التوفیق هو توجیہ الاسباب الى مطلوب الخیر۔ جو خیر کا چاہنے والا ہو اس کو توفیق کے اسباب مہیا کر دیے جائے، یہ ہے توفیق۔ لیکن چاہنے والا ہونا چاہیے۔ پہلے تم ارادہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے، قدم بڑھاؤ، مسجد کی طرف نکلو، وضو بناؤ، تب جا کر تمہیں نماز کی توفیق ملے گی۔ گھر میں بیٹھ کر نماز کی توفیق نہیں ملے گی۔ میرے دوستو، آج کا یہ دور بڑا ہی نازک دور ہے، اور آنے والا دور اس سے بھی زیادہ نازک ترین ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے آنے والوں کا زمانہ ہے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا زمانہ ہے۔ شارحین تشریح کرتے ہیں کہ سب سے بہتر زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جس میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھ رہے ہیں، آپ سے قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں، قرآن کے مطالب اور معانی سیکھ رہے ہیں، قرآن سن کر اپنی زندگی میں قرآن کو اتار رہے ہیں، سنت نبوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگیوں میں اتار رہے ہیں۔ یہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے،
دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب جو صحابہ کرام کا زمانہ ہے یعنی خلافت راشدہ کا زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ۔ یہ خلافت راشدہ کا جو زمانہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سب سے بہتر زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ تین زمانے سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ دور پستی کی طرف، ذلت کی طرف، خاری کی طرف، برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ آج کا دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 1450 سال کا عرصہ ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ساری دنیا میں، آج اگر مردم شماری ہو جائے صحیح ڈھنگ سے تو مسلمان دنیا کی اول نمبر کی آبادی ہے۔ سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے پوری دنیا میں۔ وہ پہلے کا آنکڑا ہے جو کہتے تھے کہ عیسائی سب سے زیادہ ہے، نہیں، آج کے ٹائم میں اگر گنتی ہو جائے تو سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے دنیا میں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج کے زمانے پر صادق آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے لوگوں کے سامنے دسترخوان لگا دیا جائے، کھانا لگا دیا جائے تو کس طرح سے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر، اس طرح مسلمانوں پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے، یعنی مسلمانوں پر اس طرح سے ظلم کیا جائے گا۔ معلوم کیا گیا حضور، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مسلمان تو اکثریت میں ہوں گے، تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن دو چیزیں تمہارے اندر ایسی آ جائیں گی جن کی وجہ سے تم مرغوب ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، لوگ تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے۔ فرمایا دو چیزیں کیا؟ ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کا خوف، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج جتنے مسلمان ہیں، ہر مسلمان کے دل میں دنیا کی محبت سب سے زیادہ ہے، موت کا ڈر سب سے زیادہ ہے، جبکہ مسلمان موت سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ اس کے آباء و اجداد نے کبھی موت سے ڈر کر نہیں دکھایا، تو پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ قوم ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمان قوم تھی، لیکن آج مسلمان موت سے ڈرنے والا ہے، آج کا مسلمان موت سے خوف کھا رہا ہے، آج کا مسلمان NRC سے ڈر رہا ہے، CAA سے ڈر رہا ہے، نئے نئے بننے والے قوانین سے ڈر رہا ہے، 4 دن کی بننے والی سرکار سے ڈر رہا ہے، کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے ڈر رہا ہے، مودی اور یوگی سے ڈر رہا ہے جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ آج کا مسلمان۔ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ ہے کامل مسلمان۔ ہے آپ لوگ؟ کہیے انشاءاللہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ کسی حکومت سے، نہ کسی سرکار سے، نہ کسی کرسی پر بیٹھنے والے سے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، اور مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ اور رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے اور ساری کائنات سے زیادہ اس کے دل میں میری یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے ہمارے دل میں؟ اللہ کی اور رسول کی۔
آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سب سے زیادہ محبت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کی شریعت کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اولاد اگر دین کے خلاف جا رہی ہے تو اولاد کی پرواہ نہیں، ماں باپ اگر دین کے خلاف جا رہے ہیں تو ماں باپ کی پرواہ نہیں کرنا، اولاد دین کے خلاف جا رہی ہے اولاد کی پرواہ نہیں کرنا ہے، رشتہ دار اگر دین کے خلاف جا رہے ہیں تو رشتہ داروں کی پرواہ تمہیں نہیں کرنی ہے۔ پرواہ کس کی کرنی ہے؟ دین اور شریعت کی پرواہ کرنی ہے۔ اولاد کہہ رہی ہے نہیں ابا جی شادی میں تو بہت اچھا ٹینٹ ہونا چاہیے، شادی میں بہت زیادہ فضول خرچی ہونی چاہیے، شادی میں ڈی جے باجا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ آپ اگر دیندار ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آپ کو اولاد کی بات نہیں ماننی ہے کہ جاؤ تمہارے سارے مشورے خاک میں مل جائے، مجھے تو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور سنت کے مطابق تمہاری شادی کرانی ہے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک سنت سے محبت ہو، آپ کی شریعت سے محبت ہو، آپ کے دین سے محبت ہو، آپ کے لائے ہوئے دستور اور طریقے سے محبت ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے آگے کسی کا طریقہ اچھا نہ لگتا ہو، آپ کے لباس کے آگے کسی کا لباس اچھا نہ لگتا ہو، آپ کی سنت کے آگے کسی اور کا طریقہ اچھا نہ لگتا ہو، آپ کی شریعت کے آگے کسی اور کا قانون اچھا نہ لگتا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو اس آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سیرت اور آپ کے کمالات کا درس دے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی نشست و برخاست کیسی تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ کا قول و عمل کیسا تھا، آپ کی رفتار و گفتار کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کا بولنا گفتگو کرنا کیسا تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، یہ بات غلط ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا، اسلام صحیح بتا کے کردار سے پھیلا۔ آپ کے کردار سے واقفیت کرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو کس کی سیرت سکھائیں گے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیے۔ آپ کی زندگی، آپ کا طور طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزار کر دکھایا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی زندگی بیویوں کے ساتھ کیسی تھی، آپ کی زندگی اولاد کے ساتھ کیسی تھی، بیٹیوں کے ساتھ کیسی تھی، آپ نے کس طرح سے دوستوں کے ساتھ سلوک کیا، آپ نے کس طرح سے تاجرانہ زندگی گزاری، آپ نے کس طرح سے عالمانہ زندگی گزاری، آپ نے کس طرح سے بازار کی زندگی گزاری، آپ نے کس طرح سے خلوت کی زندگی گزاری، آپ نے کس طرح سے جلوت کی زندگی گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے لیے سبق ہے، آئیڈیل ہے، سیکھنے کی چیز ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارے بچے کھلاڑیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کرکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایکٹر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہمارے بچے اپنے نبی کے بارے میں نہیں پڑھتے، اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتے۔ ان بچوں سے اگر سوال کر لیا جائے کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، صحیح طریقے سے نام نہیں بتا پائیں گے۔ بتاؤ تمہارے نبی کے والد کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ نبی کی اماں کا نام کیا ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شریعت لے کر آئے، شریعت کے 4 احکام بتا دیجئے، نہیں بتا پائیں گے۔ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، نہیں بتا پائیں گے۔ یہ حال ہے میرے دوستو۔ ہمیں اور آپ کو تو دین کی بسم اللہ تک نہیں آئی ابھی۔ ہمیں دین کی بسم اللہ آتی ہے، ہم دیندار ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمیں بسم اللہ آتی ہے۔ بسم اللہ آپ کہیں گے سب کو آتی ہے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ آتی ہے۔
ہر کام کی ایک بسم اللہ ہے. اسلام کے اندر، شریعت کے اندر مسلمان کے لیے ہر کام کی ایک بسم اللہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہے ہر کام کی الگ الگ بسم اللہ ہے. چھوٹے سے بچوں کو کھڑا کر کے آپ معلوم کر لیجئے کہ کھانا کھانے کی بسم اللہ کیا ہے، وہ بتا دے گا کہ کھانا کھانے کی بسم اللہ یہ ہے کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں اور پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کہ کھانے کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے وہ بتا دے گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سونے جانے کی بسم اللہ الگ ہے. اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھنے کی دعا الگ ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. مسجد میں جانے کی بسم اللہ الگ ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. گھر میں داخل ہونے کی بسم اللہ ہے. کپڑا پہننے کی بسم اللہ ہے. دودھ پینے کی بسم اللہ الگ ہے. آئینہ دیکھنے کی بسم اللہ الگ ہے. کپڑے زیبتن کرنے کی بسم اللہ الگ ہے. بیت الخلا میں جانے کی بسم اللہ الگ ہے. بیت الخلا سے نکلنے کی دعا الگ ہے. یہ ہے دین کی بسم اللہ. بتاؤ میرا نوجوان، میرا بزرگ ساتھی یہاں بیٹھا ہے 80 سال 90 سال ہو گئے، کیا بسم اللہ آئی؟ دین کی بسم اللہ سیکھی تم نے؟ دن یوں ہی گزار دیے، عمر یوں ہی گزار دی. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ ہے ہمارا حال. جب 10 سال کا تھا، 20 سال کا تھا، اس بوڑھے نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں تو اور زیادہ عمر گزار لوں گا تو نماز شروع کر دوں گا. لیکن جوان ہوا، نماز شروع نہیں کی. کہ 10 سال اور مزے لے لینے دو پھر نماز شروع کر دوں گا. 30 سال کا ہو گیا، نماز شروع نہیں کی. کہ کچھ اور دن گزار لوں تب نماز شروع کر دوں گا. 40 سال کا ہو گیا، نماز شروع نہیں کی. 50 سال کا ہو گیا، نماز شروع نہیں کی. دنیا سے جانے والا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، اب تک نماز شروع کرنے کی توفیق نہیں ملی. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ کل نماز شروع کر دیں گے، پرسوں نماز شروع کر دیں گے، جمعہ سے نماز شروع کر دیں گے، رمضان سے نماز شروع کر دیں گے، تو یاد رکھو ایسے بہت سے نوجوان قبر کے اندر مدفون ہیں جو یہی سوچ کر اس دنیا سے چلے گئے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے. ایسے بہت سے نوجوان قبروں میں جا چکے ہیں جن کی سوچ یہی تھی کہ کل سے نماز شروع کریں گے، لیکن ان کی زندگی میں وہ کل نہیں آیا جس کل سے وہ نماز شروع کرتے. میرے دوستو، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیے. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول، ہماری بستی، ہمارا محلہ دین سے بہت دور ہے، اور ہمارے بچوں پر برے اثرات پڑ رہے ہیں. ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ میں بتاؤں آپ کو. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حلال کمائی نہیں کھلا رہے ہیں. ہمارا روزگار ہم کس طرح سے کما کر لا رہے ہیں یہ ہم ہی جانتے ہیں. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کمائی کیسی ہے، بس کمائی ہونی چاہیے، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا آنا چاہیے. جب تک آپ اپنے بچوں کو حلال کمائی نہیں کھلائیں گے، جب تک آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے حلال روزگار کا انتظام نہیں کریں گے، حلال لقمے کا انتظام نہیں کریں گے، آپ کے بچے فرما بردار بچے نہیں بن سکتے ہیں، آپ کے بچے دیندار بچے نہیں بن سکتے ہیں. اور ایک اور بات بتا دوں میں آپ کو. آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوٹری کھیل کر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود لے کر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام روزگار اختیار کر کے بہت بڑے سیٹ ہو جائیں گے، دھنا سیٹ ہو جائیں گے، مالدار ہو جائیں گے. یہ غلط فہمی ہے میرے دوست. جس کمائی میں شیطان شریک ہو، جس کمائی سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. برکت تو حلال کمائی میں آئے گی. احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے حلال روزگار میں برکت عطا فرمائی ہے. ایک
ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں میں حلال کمائی کی برکت کا. حلال کمائی کی برکت. حلال کمائی اگر آپ تھوڑی سی کمائیں گے، چند پیسے کمائیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا.